یاد رکھیں جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا، ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں۔ رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا۔ وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی۔ فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر، ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے۔ مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا۔ لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں ولیکن ینظروا الی قلوبکم، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزرنے جاتے لوگ، اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے۔ تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا؟ اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے، گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتو اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔
پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے، جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے، جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے۔ ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کورا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا، اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا۔ زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابوبکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، جس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے، پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی، حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا، وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو، ادھر سے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نے کوئی اگ بجھانی جا کے تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے نے،
इंतजार करो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि हम सेठ साहब हैं, कल ही तो कार नहीं खरीदी और तुम कहते हो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है? और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, कोई जल्दी है? भाई तू शारा आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आप छड़ी है, तो तू कैसे कहता है कि रास्ता? ये जो खूबसूरत मिजाज कौमें होती हैं उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिरो। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी जमीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है, रस्तों में शारा आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, 2 आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू, करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई, घोड़ों से उतर आए। तो 2 जुमले महबूब ने, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, 2 जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, सवारियां बनाया करो, इन्हें कुर्सियां, जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो, ये सवारी के लिए है। इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है, तुम बोझ बन गए। तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में, हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। एक आदमी आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहता मुझे इमाम साहब ख्वाब में मिले। तो मैंने कहा हुजूर इंतकाल के बाद आप पे क्या गुजरी? तो फरमाने लगे मैंने अपने रब को बड़ा ही करीम पाया है, मैंने अपने मालिक को बड़ा ही मेहरबान पाया है, वो बड़ा माफ करने वाला है। तो फरमाने लगे, मैंने अर्ज की कि हुजूर आपने दीन की नौकरी बड़ी की, खिदमत बड़ी की, किताबें लिखी, दर्स, तदरीस, वाज, नसीहत, तबलीग, बड़ा कुछ किया, उस सबब से अल्लाह ने आपको माफ किया। तो इमाम गजाली फरमाने लगे नहीं भाई, सबब तो कोई और चीज बनी है। कब वो क्या? तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं एक दिन तहरीर लिख रहा था तो अपना कलम मैंने स्याही में डुबोया, गर्मी बड़ी शदीद थी, जब उस कलम को मैं लिखने के लिए उठा रहा था ना तो एक मक्खी आके बैठ गई और वो स्याही चूसने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, चलो अच्छे तरीके से चूस लेना, इसकी गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा से स्याही लगा लूंगा। फरमाते मैंने उसे वो मौका दिया, उसने अच्छे तरीके से उस स्याही को पी लिया, वो तो उड़ गई, बात खत्म हो गई, मैं भूल गया, कभी याद ही नहीं आया। फरमाते हैं जब मेरा हिसाब होने लगा तो मालिक कौनैन ने पूछा गजाली वो जो मक्खी पे रहम किया था तो तेरा उससे क्या लालच था? क्या लालच था? ना तो उसका कोई वोट बैंक था, ना तेरे काम आ सकती थी, ना वो कोई ड्यूटी कर सकती थी, ना तेरी कोई वो तेरी तारीफ कर सकती, उस बेजुबान से क्या लालच था, क्यों मौका दिया? तो इमाम गजाली फरमाने लगे मौला तेरी मखलूक समझ के, अल्लाह तेरी मखलूक समझ के। तो रब करीम ने फरमाया तू मेरी मखलूक पे रहम करे तो मैं तेरे ऊपर रहम ना करूं? खोल दो जन्नत के दरवाजे, मैंने गजाली को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी। भाई शर्त यह है कि तू देख तो सही, कभी तूने रहम खाया, तूने कभी तवज्जो की है? इतने हमारे दाएं बाएं इतने ज्यादा दुख नहीं जितने ज्यादा हम लोग हैं, इतने दुख नहीं जितने हम हैं। अगर थोड़ा सा गौर कर, आप यकीन करें हमारी गुफ्तगू हमारी जात से शुरू होती है और खत्म भी हमारी जात पर ही होती है। ओ भाई तू सिर्फ अपने आप को सजाने संवारने जो मेरे ज़हन में आया, और ये जो हमारे ताल्लुकात है ना दुनिया में,
یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں گے۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات میں بس۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے، تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا۔ لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا حرج تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں، اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اسے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس چیز کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے،
मुल्ला रूमी एक बड़ी अजीब बात लिख गए मसनवी में, फरमाने लगे बादशाह बनना चाहते हो, मखलूक के रहनुमा, मुक्तदा, लीडर, सरबराह बनना चाहते हो? आपके सामने बैठे लोगों ने कहा हुजूर हर बंदा ही चाहता है। तो फरमाया फिर मखलूक के खुदा से प्यार करना शुरू कर दो। मखलूक का बादशाह वो नहीं होता जो धोखा दे के उनका लीडर बन जाता है, उसके धोखे तो कुछ दिनों में खुल जाते हैं, सामने आ जाते हैं। जो आदमी डंडे के जोर पर बादशाह बनता है उसकी बादशाही जिस्मों पर होती है, रूहों पर नहीं होती। फरमाया तुम मखलूक से प्यार करना शुरू कर दो, अल्लाह की मखलूक तुम्हें अपना रहनुमा कहना शुरू कर दे।